کھیلدار صاحب یہ جو کالا باغ ڈیم والا مسئلہ ہے یہ پی ٹی آئی تو بازی لے گئی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کالا باغ ڈیم بنائیں, اور یہ آپ نے ابھی بھارتی جرنل کا بیان بھی سنا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پانی کو روکیں گے پھر جان کے پانی کو چھوڑیں گے ایسے وقت میں جب پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو موسمیات کی تبدیلی ہے یا جو کچھ چند سالوں سے جو صورتحال ہے, جو بھارتی آبی جارحیت ہوئی ہے, پہلے انہوں نے پانی روکنے کا اعلان کیا کہ ہم انڈسٹری ٹی کو ڈیزالو ختم کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس پہ ضرور قومی پالیسی بننی چاہیے, اور میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 ماہ پہلے ایک میٹنگ کی تھی جس میں چاروں وزراء اعلیٰ, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نمائندگی وہ بھی شامل تھی. اس میں یہ غور و فکر کیا گیا اور ایک قومی پالیسی بنانے کے لیے کہ کس طرح ہم پانی کا اسٹوریج کریں, کس طرح ہم جو ان چیلنجز سے نمٹیں, اور ایک اتفاق رائے سے کوئی ایسا فیصلہ کریں, اور جس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. اور وزیر اعظم صاحب جب چائنا سے آئیں گے تو ایک دفعہ پھر اسی تسلسل میں ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں چاروں وزراء اعلیٰ اور باقی جو آزاد کشمیر اور گلگت کی نمائندگی اس میں ہوگی. اور یہ بالکل ہماری حکومت اس پہ غور کر رہی ہے. جو بات کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہے, دیکھیں کالا باغ سر یہ جو بھارتی اتنا تربائی میرا ایک سوال ہے, ان سے آپ اتنا پوچھیں کہ 40 سال میں آپ نے کتنے ڈیمز بنائے, 40 سال میں آپ نے کتنے درخت لگائے, 40 سال کی دور اقتدار میں جو آپ کی گورنمنٹ رہی ہے, یہ تو ابھی وزیر بنے ہیں, ابھی تو ان کے 5 سال پورے نہیں ہوئے, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے 5 سال پورے نہ ہوں؟ دیکھیں وہ بھی جواب دیجیے گا, اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جو بھارت کی آبی جارحیت والا ہے, جنرل صاحب کا بھارتی جرنل کا ہم نے بیان سنایا, اس کے اوپر ہم کلیئر ہیں, حکومت واضح ہے کہ یہ بھارت جو ہے جان کی شرارت کرتا ہے, کیونکہ وزیر دفاع نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ ہمیں پہلے اطلاع دے دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو چیزیں ہم وہاں سے سنتے ہیں وہ تو بڑی پریشان کن ہیں. دیکھیں اس میں وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا بھی جو ناروال میں انہوں نے موجود تھے, جو کرتارپور ڈوبا تھا, ظفروال ناروال سارا ان کا جو ایریا تھا, ان کا حلقہ تھا. اور یہ اس میں حقیقت تو ہے, بھارت جس طرح اس کو ناکامی ہوئی ہے وہ ہر طرح کی کوشش کرے گا, شرارت بھی کرے گا, وہ ظاہر دشمن ہے ہمارا, مگر ہمیں اپنا جو گھر ہے درست کرنا ہے, ہمیں اس کے انتظامات کرنے. جو سوال آپ کا تھا کہ ہمیں ڈیم بھی بنانے چاہیے, اور اتفاق ہاں جو میرے بھائی وہ مجھے یہ بتائیں کہ 300 ڈیم کا اعلان کیا تھا کہ 300 ڈیم جو ہے نا کے پی کے میں عمران خان صاحب بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, 300 ڈیم اور اربوں پتہ نہیں کتنے بلینٹی منصوبہ تھا جو آج کے پی کے نے سفر کیا. حالانکہ ہم نے جو یہ کچھ کے پی کے میں نقصان ہوا, قیمتی 600 سے زیادہ لوگ جو ہے اس میں انتقال کر گئے, اس کا نظر ہو گئے, قیمتی جانیں تھی. وزیر اعظم شہباز شریف ابھی بھی میں آ رہا ہوں تو ہم اس پہ کر رہے ہیں ریلیف کے کام, مگر آپ نے دیکھا کس طرح پانی میں لکڑی جو ہے, جو درخت کاٹے گئے ہیں, یہاں جو قبضے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ صرف ڈیم کا بھی نہیں ہے, ہمیں بطور قوم تھوڑے حقائق پہ جاننا چاہیے. سوسائٹیاں بھی ہے پورے ملک میں, ایک کے پی کے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, ایک پنجاب کا بھی, یہ سندھ میں بھی ہے. اسی طرح جو درختوں کا اس میں کرپشن ہے وہ صحیح, اگر یہ جتنے منصوبے عمران خان نے بتائے اگر بن جاتے تو یہ نہیں تباہی ہوتی. اور دوسرا مجھے بتائیں, یہ جو پانی آیا ہے اس وقت لاہور میں, راوی ستلج, اس کو کالا باغ ڈیم اس کو نہیں روکنا تھا. اس وقت جب دکھ کی گھڑی میں لوگ مصیبت زدہ ہے, ہم اس متنازع چیزیں جو پہلے ختم ہو چکی ہے اس کو کر کے ایک دوسرے سے پھر ہم تفریق نفرت, سندھ میں ایک بات ہو رہی ہے, پنجاب میں دوسری ہو رہی ہے, کے پی کے سے تیسری ہو رہی ہے. کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے کہ ان کو کہنا چاہیے بھاشا ڈیم مکمل ہونا چاہیے نا, کس نے روکا تو نہیں ہے. اچھا کھیلدار صاحب, ایک تو یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس پہ بھی بریفلی کامنٹ کیجیے گا. وزیر اعظم صاحب چائنا میں ہیں, بڑی پاورفل, وہاں سے امیجز بھی آ رہے ہیں, پوتن صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, شاید انہوں نے دعوت بھی دی ہے, تو کیا کوئی رشیا جانے کا ارادہ ہے؟ شہباز شریف صاحب کا دورہ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات ہے, پہلے بات نہیں یہ دیکھیں شاہد کھٹک صاحب نے جس طرح مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کی ہے, یہ ایک ہمارا جو معاشرہ ہے نا, مردوں کا معاشرہ ہے, یہ جب خواتین پہ کوئی ان کی سیاسی بصیرت پہ تنقید نہیں کر سکتے, ان کی پالیسیز پہ تنقید ان کے پاس نہیں ہوتی, تو پھر ان کے کپڑوں پہ تنقید کرتے ہیں, پھر ان کے جوتوں کو نشانہ بناتا ہے. یہ بحث عوام نہیں سننا چاہتی.
آپ ان کی کارکردگی پہ بات کریں, ٹھیک ہے, آپ ان کی پالیسیز پہ اختلاف رائے کریں, آپ یہ اختلاف کریں کہ یہ 3 سہیلیاں ہیں. آپ کو پاکستان کی یہ مسلم لیگ نون کی واحد جماعت ہے جنہوں نے خواتین کو امپاور کیا ہے, اور خواتین ہماری 50% سے زیادہ ہے. آپ وہ خواتین پیدا کریں. آپ کے پاس بھی بشرا بی بی تھی, وہ کرپشن کر رہی تھی, جو آج وہ کیس بھگت رہی ہے. فرا گوگی تھی, علیمہ باجی جو سلائی مشین کے نام سے مشہور ہے. آپ کی خواتین نے, دیکھیں آپ اگر خواتین کے چاہیں گے تو میں بھی آپ کے سیاسی اس گھروں تک پہنچوں گا. ہمارے خواتین پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے. وہ پنجاب کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کر رہی ہے, وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے, یہ پاکستان کا مثبت چہرہ ہے جو اس سوسائٹی کو پسند نہیں ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پہ بھی تنقید ہوتی تھی, خواتین تھی. مریم نواز صاحبہ پہ تنقید کرتا ہوتا تھا محترمہ پہ, جو بھی کرے نہیں کرنی چاہیے. مطلب نواز شریف نے غلط کہا تھا. آج میں بشرا بی بی اگر کل سیاست میں آتی ہے, پرفارم کرتی ہے, میرا حق نہیں کہ خواتین کے ہوتے ہوئے میں اس پہ نشانہ بناؤں. ہاں اس کی کارکردگی پبلک آفس سے رکھیں گی, تنقید ہوگی. نہیں تھی تب بھی وہ کرپشن کر رہی تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو کرپشن. کیوں اس نے سیل بنایا ہوا تھا بنی گالا میں, کیوں بوزدار کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے, ایسا نا ایسا کرتے ہیں. کیوں توشہ خانہ میں آج عمران خان بھگت رہے اس بشرا بی بی کے کرتوت کی وجہ سے کریں. آپ کے ہیرے جواہرات ملک ریاض سے ہیرے جواہرات کس نے لیے؟ چھوڑے نا, آپ ہماری حکومت پہ کریں, ہمارے خواتین پہ کپڑوں پہ نہ جائیں, آپ ان پہ نہ جائیں. آپ جب مریم نواز ہماری ہے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے, آپ نے 600 لوگ شہید ہو گئے, آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے. پنجاب میں آپ صحیح فرما رہے ہیں, پنجاب میں اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتی یا وزیر اعلیٰ شہباز صاحب نہیں ہوتا, بزدار جیسا نائل ہوتا, تو ہزاروں لوگ جو ہے نا خدا نہ خواستہ آج نہیں ہوتے. تو یہ ایک کارکردگی ہے, اس پہ آپ بھلے ہم سے ڈیبیٹ کریں, میں آپ سے کروں گا. آپ مجھے ایک اینٹ عمران خان کی ترقی کی, یہ دیا میر بادشاہ ڈیم ہم بنا رہے ہیں, آپ کی ایک اینٹ نہیں ہے, ایک اینٹ ترقی کی نہیں ہے جو عمران خان نے لگائی. میں نے ڈسکشن کو آگے بھی لے کے جانا ہے. آپ اس وقت پاکستان جو خارجہ سطح پہ کھڑا ہے دنیا میں, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ عزت ملی, یہ 25 کروڑ عوام کی عزت ہے. یہ جو آج چائنا, آج روس, آج آپ کا جو یہ لیڈرشپ کھڑی ہے, یہ آپ نے تو ہمیں تناع کر دیا تھا. آپ نے 3 گھنٹے روس میں جا کے پتہ نہیں کیا کیا, اپنا بھی ستیہ ناش کیا, ملک کا بھی ستیہ ناش. آپ بھی احتیاط سے کیجئے. نہیں, ہماری زبردست خارجہ پالیسی ہے. ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو امریکہ میں جو ہے ویلکم کیا جا رہا تھا, ڈپٹی وزیر اعظم چائنا میں موجود تھا. اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان جس طرح آگے آیا ہے, پاکستان کو جس طرح عزت مل رہی ہے, سر دیکھیں نا اس میں یہ ہے نا کہ ہم نے بھارت کو شکست دی, ہماری فوج نے, بھارت کو پوری دنیا نے دیکھا, ہماری ہے, تو اسی وجہ سے فوج ہماری ہے, فیلڈ مارشل ہمارا ہے, ہمیں فخر ہے, اس کو اون کریں, یہ اون کریں. اس کے خلاف جو بانی نے آخری جو پوسٹ کی ہے, کوئی محبتاً یہ کام نہیں کر سکتا ہے جو عمران خان نے کیا. مذمت کرنی چاہیے. شاہد خاقان محبتاً ہے, میرا پاکستانی بھائی ہے, اس کو اس فیلڈ مارشل کی تصدیق کی ہے اس کے پوسٹ میں, اس کی آپ کو معافی مانگنی چاہیے. یہ آپ نے اس کی پوری گفتگو میں, کلدار صاحب کی پوری گفتگو میں آپ نے پرفارمنس کا ایز ایگزامپل ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں ایک چھوٹی سی کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. آج علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شاریز کی ضمانت ہو گئی, انہی عدالتوں سے ملی. جب ضمانتیں آپ کو نہیں ملتی, آپ سسٹم پہ الزام لگاتے ہیں, اداروں پہ الزام لگاتے ہیں. جب پنجاب پولیس کو خود نہیں تھا پتا کہ یہ شیرشاہ یا شاریز ہے, پر دیکھیں 140 ثبوت دیے ہم نے کہ شاریز جو ہے وہ چترال میں تھا, ویڈیو ایویڈنس, اس کے دوست 40 گواہ گئے ادھر کہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل پلیئر ہے, وہ شیرشاہ. عدالت نے ضمانت دے دی. دیکھیں شاریز اس کو کس کا سود میں اٹھایا تھا, اس کس طریقے سے ابھی جرم میں تو بری نہیں ہوئے نا, ابھی جرم میں بری نہیں ہوئے نا, جو کچھ کیا ہے اس نے. میں اس کی طرف آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑا تیر مارا ہے, یہ صحت کارڈ کے لیول کا ایک بھی نواز شریف نے شروع کیا تھا, نواز شریف نے شروع کیا تھا 2013 میں. ہیلتھ کارڈ نواز شریف کا انیشیٹو ہے, اسی مریم نواز صاحبہ کا ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہوا ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے, وقت کی کمی ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا مجھے دے, میں 3-4 چیزیں 30 سیکنڈ سے جلدی 30 سیکنڈ میں
हमारे दौरे हुकूमत में 110 रुपए की चीनी महंगी, इनकी 160 रुपए की सस्ती। हमारे दौरे हुकूमत में 160 की किधर मिल रही है? मिल नहीं रही, आज 60 है, 1 किलो से ज्यादा आप तो जाएं। नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए किलो थी, 100 रुपए डॉलर था, वो नवाज आपको शरीफ पता है, उसको आपने 1 निकाला किलो से ज्यादा इक़्तिदार से। चीनी, हालांकि वो किधर है वो मीडिया वाले जो सारा दिन हमारे पीछे माइक पे रहते थे, चीनी चीनी करते थे, चीनी मिल नहीं रही। हमारे दौरे हुकूमत में 2 रुपए महंगी हुई कितनी थी। चाहिए चीनी? चले ऐसा करते हैं भाई, निकलते हैं मार्केट में, चले, कैमरामैन चले। करे, अगर 1 किलो से, आज मेरे जो बंदा गया 180 उसने रुपए कहा 1 किलो किलो से लेके ज्यादा नहीं दूंगा, दे रहा मैं किसी को। 180 रुपए किलो आपको लेके दूंगा। और मार्केट हमारे दौरे हुकूमत में कितनी थी वो बताएं? नवाज शरीफ के दौर में निकाल ले 2017-18 में अच्छा, 60 चले, रुपए किलो थी। अच्छा इसमें डॉलर, हमारे दौरे हुकूमत में डॉलर रिमिटेंसेस कितनी थी इस मुल्क के अंदर? ठीक है। इनके कितने हैं? हमारे दौरे हुकूमत में डॉलर कितने का था, अब कितने का है? किस चीज की तरक्की? सिर्फ किश्ती में बैठ के, और जी जब चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा तनकीद बर्दाश्त करेगा, ये औरत कार्ड नहीं चलेगा। आप पंजाब का बर्बाद कर रहे हैं, उधर सैलाब में हमारे लोग मर रहे हैं, वो रो रहे हैं बेचारे, और उधर जाके 12 साल से आप केपी कैसे संभाले, पंजाब के फिक्र छोड़े, बात करते हैं कि जो खवातीन पे नाम बोला कर, खवातीन पे बोलेंगे जो वो चीफ पंजाब मजबूत हाथों में है, पंजाब मजबूत हाथों में है। बुशरा बीबी चले, मैं आप केपी के का सोचें, बिल्कुल तनकीद चले, वक्त की कमी है, बिल्कुल करें, वक्त की कमी, वक्त की बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।